بزم صوفیہ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ خطہ پنجاب میں بہت مشہور ہیں۔ آپ بارگاہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب اور حضوری تھے۔ آپ زہد و تقوی میں یکتا زمانہ تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ عوان سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد دہلی کے بادشاہ کے منصب دار تھے۔ نہایت نیک، حافظ قرآن اور عالم باعمل بزرگ تھے۔ ان کی شادی بی بی راستی سے ہوئی اور ان کو شور کوٹ ضلع جھنگ میں شاہ جہان نے ایک سالم گاؤں کہرگان اور 50,000 بیگھے زمین چند آباد کنوؤں کے ساتھ بطور انعام کے عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ کے والد نے شور کوٹ میں سکونت اختیار کر لی۔ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش شور کوٹ میں 1039 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام سلطان محمد باہو رکھا گیا۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا عہد حکومت تھا۔ بچپن ہی سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی سے انوار ولایت واضح اور نمایاں نظر آتے تھے، اور بعض ایسی باتیں پائی جاتی تھیں کہ جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ آئندہ چل کر آسمانی ولایت کے روشن آفتاب بنیں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے شور کوٹ ہی سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ قصبہ شور کوٹ کے قریب کھڑے تھے۔ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور، باروب سوار نمودار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو پیچھے بٹھا لیا۔ پہلے تو آپ ڈرے، لیکن کچھ دیر بعد دل کو ٹھہرایا، جرأت کی اور سوال کیا کہ حضرت آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ اس پاکیزہ دل سوار نے پہلے توجہ کی اور اس کے بعد اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، میرا نام علی المرتضیٰ ہے اور میں تجھے حسب ارشاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مجلس میں حاضر کیا گیا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم بھی اہل بیت کی نورانی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین قدس السرا سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب تینوں خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری رخصت ہو گئے اور مجلس میں صرف اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین ہی رہ گئے، تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرہ انور سے اس قسم کے آثار نظر آتے تھے کہ آپ میری بیعت کے لیے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ارشاد ہوگا، مگر بظاہر خاموش تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ پکڑ، اور مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا،
اور دور و نزدیک کی ہر چیز یکساں دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ گئے، اول و آخر، ظاہر و باطن ایک جیسا ہو گیا۔ چنانچہ اپنی کتاب عین الفقراء شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک نظر سے مراتب انتہا کو پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ پھر فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرما چکے تو سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ میں نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے مبارک قدموں کو چوما اور اپنے گلے میں غلامی کا حلقہ پہنا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے مجھے ارشاد فرمایا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ روز بروز بلند، گھڑی بگھڑی ترقی پر ہوگا اور ابداً اباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد آقا انعامدار مالک کون و مقام محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد مخلوق خدا کے لیے ارشاد و تکلیم کا حکم دیا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا اس ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ سنا ان ظاہری کانوں سے سنا ما جسم مجلس پاک میں حاضر ہوا۔ اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و تجلیات اس طرح متجلی ہونے لگے کہ سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بھر آئیں۔ سبحان اللہ، مالک کائنات اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بلا محنت و مشقت اپنا قرب عنایت فرمائے، یہ اس کی عنایت اور خاص فضل ہے۔ اس فیض یابی کے بعد حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ہر گھڑی وحدانیت میں مستغرق، حق تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدوں سے مشرف اور ذات مطلق کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ نے عرض کیا، مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا، پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے، کیا تجھے حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر کوئی مال نظر آتا ہے تو لے کر دور کر دو۔ حضرت قدس سرا نے بچے کی انگوٹھی دیکھی جو نظر بد کے بچاؤ کے لیے ڈالی گئی تھی، آپ نے اسے اتار کر باہر پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر کوئی دنیاوی مال ہے تو دو تاکہ اسے باہر پھینک دوں۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا، بیٹا تمہارے گھر میں مال؟ ہاں۔ آپ نے عرض کیا، ابھی مجھے بدبو آتی ہے۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا، اگر بدبو آتی ہے تو جہاں ملتا ہے لے کر باہر پھینک دو۔ چنانچہ جس جگہ زیور وغیرہ دبایا ہوا تھا وہاں سے نکال کر آپ نے باہر پھینک دیا اور فارغ ہو کر شاہ حبیب اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
شاہ صاحب نے فرمایا تم دنیاوی مال سے فارغ ہو گئے، اب اپنی عورتوں کا کیا کرو گے؟ چنانچہ آپ دیدار ذات کے مست و لست اسی وقت واپس گھر لوٹے تاکہ اپنی ازواج کو آزاد کر دیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے خدا کی سچی طلب۔ شاہ صاحب نے آپ کا امتحان لیا، مگر آپ ہیں کہ خدا کی طلب میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی مستورات کو اطلاع دی کہ میرا بیٹا اب تم سے قطع تعلق کی غرض سے آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ اور میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کی طلب میں مست تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ کہہ دے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا تمہاری مستورات تمہیں اپنے حقوق بخش دیتی ہیں، اگر تم خدا کو حاصل کر کے آؤ گے تو بہتر، ورنہ تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آپ شریعت کے سخت پابند تھے، اس لیے اپنی والدہ ماجدہ کی فرما برداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ والدہ صاحبہ کی یہ نصیحت بھی آپ پر اثر کر گئی۔ آپ اپنی مستورات کی زبان سے ان کے حقوق کی معافی قبول کر کے پھر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے نظر کاملہ سے توجہ فرمائی، پھر آپ سے حصول مراد کے متعلق پوچھا۔ آپ نے عرض کیا یا شیخ، جو مقامات آپ کی توجہ سے آج منکشف ہوئے ان سے تو میں اپنے گہوارے میں ہی گزر چکا ہوں۔ معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا، جس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا آپ میرے لیے کافی مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا عورتوں کی بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ امہات المومنین سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی، پس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا خدا کی زمین پر چل پھر کر تلاش کرو، اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا۔ آپ فوراً اٹھے، والدہ ماجدہ کو سلام کیا اور دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں آپ نے حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض عام کا شہرا سنا، جو ایک گاؤں میں نام بغداد تھا سکونت رکھتے تھے۔ آپ کے پاس پہنچے تو آپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، پھر اپنا مقصود عرض کیا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے درویش، تم چند روز ٹھہرو، مجاہدہ کرو، اور تمہاری ڈیوٹی مسجد کا پانی بھرنا ہے۔ آپ نے پانی بھرنے کے لیے مشک مانگی تو درویشوں نے مشک لا دی۔ آپ نے ایک ہی مشک بھر کر ڈالی، مسجد کا حمام اور تمام صحن پانی سے بھر گیا۔ درویشوں نے یہ واقعہ شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا اے درویش، کیا تمہارے پاس دنیا کا مال ہے؟ آپ نے عرض کی ہاں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا پھر یاد رکھو کہ وہ کام نہیں ہو سکتے، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو لو، پھر اس مقصد کے لیے یہاں آنا۔ یہ سن کر آپ فوراً گھر واپس آئے۔ چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ولی اللہ تھیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے آپ کے اس غرض سے لوٹنے کا ذکر آپ کی پاکیزہ ازواج سے کر دیا تھا۔ انہوں نے
زیور وغیرہ زمین میں دفن کر دیا تھا کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت نور محمد رحمۃ اللہ علیہ شیر خوارگی کی حالت میں گہوارے میں تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو والدہ ماجدہ نے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا کہ شیخ نے دنیاوی مال و متاع کو دور کرنے کا فرمایا۔ اے درویش، جس نعمت کو تم مستحق ہو ہمارے امکان سے باہر ہے، البتہ ہم تمہاری اتنی رہنمائی کرتے ہیں جس جگہ تمہارا نصیب ہے وہ جگہ بتا دیتے ہیں، وہاں جا کر اپنا نصیب لے لو۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے آپ کو ارشاد فرمایا، پیر عبد الرحمن کی خدمت میں جاؤ جو ظاہری شاہی منصب دار ہیں۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دہلی رخصت ہوئے۔ راستہ میں بہت سے ابدال، حطات، مجذوب کشاں آپ کے حضور میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کرتے رہے۔ شاہ صاحب حبیب اللہ سے دہلی رخصت ہونے کے بعد راہ حق کا یہ مسافر جب سفر کی صحبتیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے دہلی کے قریب پہنچا تو ادھر سید السادات پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک درویش سے کہا کہ اس راستے پر اس شکل و صورت کا ایک شخص، ایک درویش آ رہا ہے، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ وہ درویش فوراً اٹھا اور پیر صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چلا۔ راستے میں پیر صاحب کے بتائے ہوئے حلیے اور شکل و صورت کا درویش ملا، اسے ہمراہ لے کر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پیر صاحب اسے خلوت میں لے گئے اور نعمت عظمیٰ سے فیض یاب کیا اور ساتھ ہی گھر جانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبات سے لبریز تھے۔ باہر تشریف لائے اور ہر خاص و عام پر توجہ کرنے لگے۔ لوگوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ ایک فقیر، ایک مرد کامل قیمتی گوہر مفت تقسیم کر رہا ہے تو موقع کو غنیمت جانا دھڑا دھڑ فیض حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض حاصل کرنے لگے۔ پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے درویش بھی ادھر نکل آئے۔ دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، ہجوم کی وجہ دریافت کی تو لوگوں نے بتایا کہ مرد کامل نعمت عظمیٰ لوگوں میں عام تقسیم کر رہا ہے۔ درویش پلٹ کر جب پیر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ شہر میں ایک درویش آیا ہے جو نعمت عظمیٰ ہر خاص و عام میں تقسیم کر رہا ہے۔ پیر صاحب نے انہیں ارشاد فرمایا، جاؤ اس کا پتہ کرو یہ کون درویش ہے۔ جب درویش وہاں گئے تو فوراً پہچان لیا۔ واپس پیر صاحب کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا شیخ، یہ وہی درویش ہے جس کو آپ نے نعمت عظمیٰ عنایت فرمائی۔ آپ نے اپنے درویشوں کو حکم دیا، جاؤ اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے جب دریافت کیا تو سلطان العارفین نے عرض کیا، یا شیخ، جب کوئی عورت بازار سے کھانا بنانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے توا خریدتی ہے تو وہ چیک کرتی ہے کیا یہ مجھے کام دے گا یا نہیں۔ جب ایک لڑکا کمان خریدتا ہے تو کمان کو اچھی طرح سے چیک کرتا ہے، کھینچ کر دیکھتا ہے
کہ اس میں لچک کافی ہے یا نہیں، اور مجھے یہ کام بھی دے گی یا نہیں۔ تو میں بھی اس نعمت عظمیٰ کو دیکھ رہا تھا کہ جو شیخ نے مجھے عنایت کی ہے، آیا یہ مجھے کام دے گی یا نہیں، اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ پس جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے آزماؤ اور فیض کو عام کرو، انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ نعمت ترقی پر ہوگی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی شور کوٹ میں موجود ہے، اور ہر خاص و عام آپ کے فیض سے فیض یاب ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔